الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے۔ پروردگار عالم کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں، وہ رب کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جو رب خود فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، اور اول سے آخر اس پروردگار عالم کا اس کی ہر نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں، بالخصوص اس نعمت پر کہ اس نے ہمیں ایسے لوگوں سے منسلک کیا، متمسک کیا، جنہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، جو زندگی کے ہر موڑ پر آگے کیسے بڑھنا ہمیں سکھا کر گئے۔ اس خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسے لوگوں سے متمسک کیا کہ جن کے سامنے ذات پروردگار عالم کے سامنے ہر چیز حقیر تھی، جن کے الفاظ، جن کے اقدام، جن کے اعمال ہمیں دکھا کر سکھا کر گئے کہ زندگی میں آگے کیسے بڑھا جاتا ہے۔ اور عشق پروردگار میں ایسے غوطہ زن لوگ تھے وہ کہ جو ہمیں بھی عاشق بننے کا سلیقہ سکھائے دے۔ کہیں ان میں سے کوئی کہہ کر گیا کہ اے پروردگار تیرے عذاب پر صبر تو کر لوں گا لیکن تیرے فراق پر صبر کیسے کروں گا۔ کہیں ان میں سے کوئی یہ کہہ کر گیا کہ اے پروردگار عالم تجھ سے ملاقات کا میں ایسا مشتاق ہوں جیسے یعقوب یوسف سے ملنے کے مشتاق تھے۔ کبھی مشکلات میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروردگار میرے لیے مشکل ہے لیکن آسان ہو گیا کیونکہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور انہی میں سے ایک یہ بھی کہہ کر گئی ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے سوائے خوبصورتی کے، سوائے رب کے جمال کے کچھ نہیں دیکھا۔ خدا کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو حسینی بنایا، میری اور آپ کی آنکھوں کو وہ اذن عطا کیا کہ ذکر سید الشہداء، ذکر کربلا پر ان کے پاس وہ اذن ہے کہ وہ آنسو بہاتی ہیں۔ خدا نے مجھے اور آپ کو وہ قلب دیا جس قلب میں حرارت حسین موجود ہے۔ اس پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب کی کہ میں اور آپ مجلس عزا میں شرکت کرتے ہیں۔ خدا کا وعدہ ہے، جس آیت کے قصے سے آغاز کیا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جس ہستی کا ذکر کرنے میں اور آپ آج جمع ہوئے ہیں، یہ وہ باعظمت بیوی ہیں جو ہمیں حیرت میں ڈالتی ہیں۔ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جس زندگی کے جس پہلو پر، جس زاویے پر نظر کی جائے وہ ہمیں حیرت میں ڈالتی ہیں، چاہے فضائل پر نظر کریں یا مصائب پر نظر کریں یا ان کے صبر و استقامت پر نظر کریں، یہ بیوی ہمیں حیرت میں ڈالتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور جس طرح سے امیر کائنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہستی ہے کہ جو حیرت میں ڈالتے ہیں، یہ وہ ہستی جن کو سمجھنا بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے، یہ اسی علی کی زینت ہیں، انہیں سمجھنا بھی آسان نہیں ہے۔ اگر سمجھنا ہے تو ہم مدد لے سکتے ہیں ائمہ کے ہی اقوال سے،
اور یہ دیکھیں کہ علی کی نگاہ میں زینب کیا ہے، زہرا کی نگاہ میں زینب کیا ہے، حسنین کی نگاہ میں زینب کیا ہے، ائمہ علیہم السلام کی نگاہ میں زینب کیا ہے، یا اور آگے بڑھیں ائمہ کے اقوال سے تو یہ دیکھیں کہ عرفا کے نگاہ میں، علماء کے نگاہ میں، شہداء کے نگاہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کیسی نظر آتی ہیں۔ تو شاید مدد ملے گی ان مختلف زاویوں سے اگر دیکھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کیا ہیں۔ ایک اور چیز جو جناب زینب کو سمجھنے کے لیے ہماری مدد کرتی ہیں وہ جناب زینب کے القابات ہیں۔ بے شمار القابات جناب زینب کے ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں، اور جس طرح سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے نظر آتا ہے اور بیان ہوتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے خدا کے پاس 9 نام ہیں، اور یہ ہر نام جناب زہرا کے لیے ہمارے لیے معرفت کا ایک باب ہے۔ اسی طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جو القابات ہیں یہ ہمیں ایک باب کی طرح نظر آتے ہیں کہ جن القابات کو اگر ہم نظر کریں، پڑھیں، غور کریں تو یہ القابات ایک باب نظر آتے ہیں جس سے ہم جناب زینب کا قرب اور ان کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہم اور آگے بڑھیں تو ہمیں ہسٹورینز کی باتیں ملتی ہیں، چاہے وہ مسلمز ہوں یا نان مسلمز ہوں، تاریخ میں لکھی ہوئی کتابیں، ہسٹورینز جو لکھ کر گئے ہیں ان کی باتوں کو، علماء کی باتوں کو پڑھ کر تھوڑا سا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہمیں معرفت ملتی ہے۔ بہت مشکل ہے جناب زینب کے بارے میں اتنی عظیم بیوی کے بارے میں کچھ بیان کرنا۔ جیسے آیت اللہ ماں مکانی ایک عالم دین گزرے ہیں، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں وَأَكُونُ زینب وَمَا أَدْرَاكَ مَا زینب، میں کہتا تو ہوں زینب لیکن مجھے کیا معلوم زینب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور واقعی میں ہمیں کیا معلوم کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کیسی ہیں، کون ہیں۔ اب القابات پر اگر نظر کریں، جلدی سے ٹچ کرتے ہوئے آگے بڑھوں تو ایک ایک لقب، ایک تو ان کا نام ہی خود، اللہ اکبر، وہ ہستی کہ جو اسلام کی زینت ہے، وہ ہستی جو میرے اور آپ کے اعمال کو زینت دیتی ہیں، وہ ہستی جو میرے اور آپ کے اعمال نامے کا عنوان قرار پاتی ہیں، وہ ہستی کہ جن کے بارے میں خود پیغمبر اکرم بیان کر کے گئے کہ علی کا ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ وہ جو محفلوں کی زینت ہے، جو ذکر کی زینت ہے، جو خود اسلام کی زینت ہے، اس علی کی زینت، اللہ اکبر۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو صدیقۃ الصغریٰ کہا جاتا ہے، جن کی مادر گرامی صدیقۃ الکبریٰ ہیں، ان کی اس دختر کو صدیقۃ الصغریٰ کہا جاتا ہے۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں ان کا ایک لقب ملتا ہے محبوبۃ المصطفیٰ، اللہ اکبر، وہ مصطفیٰ کہ جو خود خدا کے محبوب ہیں، جو خود خدا کے حبیب ہیں، اس مصطفیٰ کی محبوبہ جناب زینب قرار پاتی ہیں۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں ان جناب زینب کا ایک لقب ملتا ہے قرۃ عین مرتضیٰ، اللہ اکبر، وہ جو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وہ جو خود رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وہ جو زہرا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس مرتضیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب زینب ہے۔ کہیں لقب ملتا ہے نائبۃ الزہرا، اللہ اکبر، وہی بات کہ جو زہرا سمجھ میں نہیں آتی، وہ زہرا جو سر الہی ہیں، وہ زہرا جو ایک راز ہے پروردگار کی، وہ زہرا کہ جس کا مقام اتنا بلند ہے کہ خود پروردگار عالم حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فاطمہ نہ ہوتی میں آپ دونوں کو خلق نہیں کرتا۔ وہ جو خود مستودعہ فیہا ہم صلوات میں پڑھتے، وہ جو ایک خدا کا خزانہ ہے، وہ جو خدا کا ایک مستودع ہے، ایک ویئر ہاؤس ہے جہاں خدا اپنے اسرار جمع کرتا ہے، وہ زہرا کی کوئی نائبہ بنی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ آگے بڑھتے ہیں، مختلف القابات بہت ہیں بیوی کے، عقیلۃ القریش، عقیلۃ النساء، عقیلۃ البنی ہاشم، اور ہم جانتے ہیں عقیل عقل مند، لیکن عربک اگر ہم
عربک لینگویج میں دیکھیں تو عقیل کہتے ہیں ٹرائبل ہیڈ کو، کہ جو قبیلے کی ایک بڑی شخصیت ہو، جو فہم میں عقل میں بہت آگے ہو۔ اور ہم جانتے ہیں ایک عقل مند شخص کون ہوتا ہے، کہ جس کے پاس سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، جو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا جانتا ہے، یہ ایک عقل مند شخص ہوتا ہے۔ اس گھرانے میں، جس گھرانے میں ایسے ایسے شخص ہیں جس سے خود امیر کائنات مشورہ مانگتے ہیں، جس میں جناب عقیل خود موجود ہیں، جس گھرانے میں جناب جعفر طیار جیسی شخصیت خود موجود ہیں، اس گھر کی عقیلہ جناب زینب قرار پاتی ہیں۔ ایک لقب جو پرسنلی میرے دل سے بہت قریب ہے، شریکت الحسین۔ اللہ اکبر۔ اب حسین کے بارے میں کیا کہوں؟ وہ حسین جس کو کہا جاتا ہے، منقبتوں میں ہم لائن سنتے ہیں، خدا کا لاڈلا حسین ہے، اس حسین کی شریکہ جناب زینب۔ گواہ ہے تیری جرأت پہ کربلا کی زمین، امام وقت کو کی تو نے صبر کی تلقین، لٹا کے اپنی کمائی بچا کے دولتیں دیں، بجھا کے شمع تمنا جلا کے شمع یقین، سکون و صبر کی ایک کائنات لے کے چلی، اجل کی گود سے نکلی حیات لے کے چلی، قدم قدم پہ مقاصد کی عظمتوں کا خیال، نفس نفس میں بھتیجے کی زندگی کا سوال، ردا چھنی تو بڑھا اور عصمتوں کا جلال، کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نت حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ جناب زینب کی شان پر ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اگر ہم دانشوروں کی باتوں کو دیکھیں تو نان مسلم دانشوروں کی باتیں بھی ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ ایک نان مسلم دانشور کہہ کر گئے تھے کہ معجزہ اسلام، جو اسلام کا جو دین ہے یا جو اسلام کا یہ معجزہ ہے، اسے پیغمبر اکرم ظہور پذیر ہو کر آئے، اور انہوں نے اس کو انسانیت پر اور عالم پر تحریر کیا، نقل کیا، تحریر کیا، پھیلا دیا، اور اس اسلام کو جو بقا عطا کی ہے وہ میر کاروان کربلا حسین ابن علی نے کی۔ پھر آگے کہتے ہیں معجزہ کربلا حسین ابن علی نے انسانیت پر، عالم پر تحریر کر دیا، اور اس کربلا کو جس ہستی نے بقا عطا کی ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ بلکہ آگے کہوں کہ صرف کربلا کو بقا عطا نہیں کی، زینب سلام اللہ علیہ نے اس دین کو بقا عطا کی۔ کیونکہ اگر ہم واقعہ کربلا کا مطالعہ کریں، واقعہ کربلا تاریخ کا ایک بے مثال واقعہ ہے، اور اس واقعے میں ہر کردار، ہر شخص جو اس واقعے میں تھا، جتنے بھی لوگ تھے، جو منیمم جو ہمیں ملتا ہے وہ 72 جو ہم کامنلی سنتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں اس سے کافی اور بھی زیادہ تھے، لیکن جو اگر ہم 72 کی بات ہی کریں اور 72 کو تھوڑا سا اور سمیٹ لیں تو 18 بنی ہاشم کی بات کریں، یا جتنے بھی کربلا میں موجود تھے، چلے اس کی بات کرتے، جتنے بھی ابا عبداللہ حسین کے اس کاروان عشق میں سید الشہداء کے ساتھ کربلا کی زمین پر پہنچے، ہر کردار نے، ہر کربلائی نے ایک نمایاں کردار ادا کیا، اور کسی بھی ایک ہستی کو ہم اس کربلا کی اس حقیقت سے، اس واقعے سے اگر نکال دیتے ہیں تو ہمیں تشنگی لگے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں ایک نوجوان اپنا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، جو نوجوان جس کو لک اپ کرتے ہیں۔ ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ ایک ششماہا اپنا کردار ادا کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک بھائی جو علمدار حسینی بن کے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے دکھاتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کئی ہمیں 9-10 سال کے بچے دکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کئی ہمیں 4 برس کی بچی دکھتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کئی ہمیں خواتین دکھتی ہیں، اور ہر کسی نے ایک نمایاں کردار ادا کیا. لیکن اگر ہم ان تمام ہستیوں میں سے سوائے سید الشہداء کے ان تمام ہستیوں میں سے کسی ایک کو بھی کربلا سے اٹھا لیتے ہیں تو کربلا پھر بھی ہوتی. لیکن اگر ہم اس کربلا سے زینب کو ہٹا لیں تو کربلا کی بقا کو خطرہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلا کو بقا دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. القابات کا ذکر ہوا، جناب زینب کا ایک اور لقب، بی بی کو کہا جاتا ہے بی بی کفیلۃ السجاد ہے. اللہ اکبر. شام غریبہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نہ صرف یہ کہ وہ یتیموں اور بیواؤں کا پہرا دیتے ہوئے، آپ بہتر جانتے ہیں، صرف ایسا نہیں تھا کہ جناب زینب صرف یتیموں اور بیواؤں کو یہی ڈیوٹی تھی کہ ان کا پہرا دے رہی ہے، ان کو کمفرٹ دے رہی ہے، ان کو تسلی دے رہی ہے. نہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ وقت کے امام کی کفیل بنتی ہوئی نظر آتی ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ بی بی ہیں جو اس وقت جو ہم مصائب میں سنتے ہیں کہ جلتے ہوئے خیمے میں جانا، ہم جانتے جناب زینب شی واز ناٹ اے ینگ وومن کہ جو اپنے فزیکل اسٹرینتھ میں بہت عروج پر ہوں. اور جب کہ ہم دیکھتے ہیں مولا سجاد ایک جوان تھے، یہ تو مصلحتاً جو بیماری وغیرہ ہم سنتے ہیں، لیکن وہ ایک جوان تھے. جناب زینب 55-56 جو ہمیں عمر ملتی ہے ان کی، اس ایج پر جو ایک عورت جس ایج پر جس کی ہیلتھ وائز جس کا ڈکلائن ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ خیمے میں جاتی ہیں، وقت کے امام کو سنبھال کر لے کے آتی ہیں. وہی زینب کبھی اونٹ کی پشت سے اپنے وقت کے امام کا دھیان ہٹانے کے لیے خود کو گراتی ہیں. یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ محافظت کر رہی ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے 7 معصوموں کا زمانہ دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے مولا باقر علیہ السلام تک. 14 میں سے 7 معصوم کا زمانہ دیکھا، اور جس معصوم کے ساتھ رہیں ان کو کمفرٹ دیتی رہیں، اور جس معصوم کے ساتھ آخر میں رہیں ان کی محافظت بھی کری. نہ صرف ان کی محافظت کری، باقی آنے والے اگلے 7 معصوم کی محافظت کا انتظام کر کے گئی، کیونکہ وقت کے امام کو امامت کو بچا کر چلی گئی. اللہ اکبر. کتنا بڑا کارنامہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. شاعر بیان کرتا ہے جگر پہ اکبر و عباس کے داغ اٹھائے ہوئے، گرانی رسن و توق آزمائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، جو درد دل تھا اس کو دوا بنائے ہوئے، سوئے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر. گواہ تیری جرأت پہ کربلا کی زمین، امام وقت کو کی تو نے صبر کی تلقین. اللہ اکبر. جناب زینب کے جہاں مختلف کارنامے ہم نقل کرتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اس میں سے آپ غور کریں یہ کارنامہ کتنا بڑا کارنامہ ہے. وہ دیکھیں جو امام وقت ہوتا ہے وہ کائنات کے لیے ڈھارس ہوتا ہے. زینب سلام اللہ علیہ، یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ نہیں کہ میں امام وقت کو نیچے کر رہی ہوں، لیکن صرف اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں کہ جو امام وقت کو سنبھال رہی ہیں، جو امام وقت کو حوصلہ دے رہی ہیں، جو امام وقت سے کہہ رہی ہیں بیٹا سجاد اس مقام پر روضہ تعمیر ہوگا. اللہ اکبر. یہاں پر زوار آئیں گے. اللہ اکبر. جبکہ خود کے لیے کتنا مشکل تھا. انہی امام وقت سے جو کچھ دیر پہلا ایک فتویٰ پوچھ چکی ہیں کہ سجاد جل کے مر جائیں یا بن چادر خیموں سے باہر نکلے، جن کے لیے زیادہ آسان تھا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں
جناب زینب کے حجاب کا عالم یہ تھا کہ کسی نے جناب زینب کو، کسی نامحرم نے، رسول کے زمانے سے لے تک اپنے بھائی کے زمانے تک کسی نے جناب زینب کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ واقعہ عاشورہ آیا، جو حیا کا ایسا پیکر تھیں، جن کے لیے جناب زینب خود یزید کے دربار میں کہتی ہیں کہ میرے لیے یہ کتنی ہیچ بات ہے کہ میں تجھ جیسے سے بات کروں. وہ زینب کہ جو حیا کا پیکر ہے، جو زہرا کی بیٹی ہیں، جو زہرا خود کہہ کر گئی ہیں کہ عورت کے لیے بہترین یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی مرد اسے دیکھے، لیکن وہ زینب امام وقت کو سنبھالنے کے لیے، دین کو بقا دینے کے لیے بن بے ردا و چادر باہر نکلتی ہیں، اور نہ صرف باہر نکلتی ہیں، اپنی نگاہ کو اپنے مقصد پر رکھتی ہیں. تو بہت بڑا کارنامہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا. آگے بڑھتے ہیں. جناب زینب کے تقوی اور اگر عبادت کی بات کریں، جناب زینب وہ ہستی ہیں جن کا جسم مبارک کی پرورش، جن کا گوشت اس رزق سے بنا جس رزق کو کمانے والے ہاتھ امیر کائنات کے ہاتھ تھے. اللہ اکبر. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس شیر پی کر پرورش پائی، اس ہستی کا شیر پیا. اللہ اکبر. کہ جو ہستی ایک ہاتھ سے اصحاب صفحہ کی روٹیوں کے لیے چکی پیستی تھی، ایک طرف اپنی اولاد کو دودھ پلاتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ زبان میں ذکر الہی چل رہی تھی. یعنی جس کی زندگی، جس بی بی کا وجود پاک اس رزق سے بنا جو ید اللہ کے ہاتھوں سے کما کر آیا گیا، اس ہستی سے کہ جس مبارک سے شیر پیا، جن کے بارے میں رسول خود کہہ گئے کہ فاطمہ زہرا کا جسم، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت میں ایمان کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اللہ اکبر. اس گھر میں پرورش پائی کہ جس گھر کا سربراہ وہ ہے جس کے لیے خدا کہتا ہے انکا لعلی خلق عظیم. ان کے ہاتھوں میں آئی کہ جب ہاتھوں میں آئی تو زبان وحی نے کلام کیا اور کہا یا علی، اس بچی کا نام میں نہیں خدا رکھے گا، اور خدا نے اس کا نام زینب رکھا ہے. اس گھر میں پرورش پائی کہ جس گھر میں کوئی شخص اگر ایران سے آ کر کچھ عرصہ رہ جائے تو رسول کہہ دیں سلمان و من اہل البیت. اس گھر میں پرورش پائی کہ جس گھر میں کچھ عرصے کے لیے ایک کنیز حبش سے آتی ہے، کچھ عرصہ گزارتی ہے تو قرآن سے کلام کرنا شروع کر لیتی ہیں. جناب زینب نے اس گھر میں پرورش پائی. جناب زینب کے اندر ایمان، ذکر، تقوی خمیر کی طرح گھولا ہوا تھا، جس کا وجود کامل اطاعت پروردگار تھا. خود مولا سید سجاد فرماتے ہیں کہ شام غریبہ میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی زینب قیام پروردگار کر رہی تھی، نماز کی قیام میں کھڑی تھی. اللہ اکبر. مولا سجاد خود بیان فرماتے ہیں کہ جناب زینب اپنی فرائض اور اپنے نوافل کی نمازیں حالت قیام میں ادا کر رہی تھیں. ہاں، بعض مقامات ایسے آئے تھے جب جناب زینب نے شدت بھوک اور شدت کمزوری، آپ جانتے ہیں کہ وہ بھوک کیوں تھی، کہ اتنا کم کھانا جو ملتا تھا، شدت بھوک اور شدت کمزوری کی وجہ سے کبھی کبھی نوافل جناب زینب بیٹھ کر ادا کرتی تھی. لیکن یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے کبھی بھی اپنی نماز شب کو بھی ترک نہیں کیا. اللہ اکبر. کیا تھی زینب سلام اللہ علیہا کی وہ ڈرائیونگ فورس؟ کیا تھی؟ واٹ واز دیٹ وچ کیپٹ ہر گوئنگ؟ جو جنابے دیکھیں، اگر ہم طویل مصائب سن لیتے ہیں ہم اپنے اندر ایک شکستگی محسوس کرتے ہیں. اگر طویل مصائب پڑھ لیتے ہیں تو ایک شکستگی محسوس کرتے ہیں. بے شک یہ ذکر ہمیں حیات دیتا ہے،
یہ ذکر ہمیں شفا دیتا ہے، لیکن انہی مصائب کو سننا نہیں، پڑھنا نہیں، دیکھنا، اس میں سے گزرنا. اللہ اکبر. وہ کیا ڈرائیونگ فورس تھی جو جناب زینب سلام اللہ علیہ اتنا کچھ دیکھ لینے کے بعد، اتنا کچھ سہ لینے کے بعد بھی کہیں بھی ہمیں ڈگمگاتی ہوئی نظر نہیں آتی، کہیں بھی ان کی اطاعت و عبادت میں کمی نظر نہیں آتی. تو شاید یہ بات سمجھ آئے گی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نگاہوں میں صرف پروردگار بستا تھا. شعبان کا مہینہ قریب ہے. امیر کائنات کی مناجات شعبانیہ، بہت خوبصورت مناجات، جس میں امیر کائنات بیان کرتے ہیں: الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اپنی جانب سے مکمل انقطاع عطا فرما دے. اللہ اکبر. صرف انقطاع نہیں، کمال الانقطاع، یعنی میں ہر چیز سے کٹ کر بس تیرا ہو جاؤں. یعنی میری ہر خوشی، میرا ہر غم، میری ہر قربانی، میری ہر چاہت، یعنی میرا پورا وجود میں بس تیرے سامنے فنا کر دوں. میری نگاہ میں بس تو بسے. کمال الانقطاع. اور اس کمال الانقطاع کو میں اور آپ کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں کہ وہ زینب جس کے لیے اپنی زندگی کی عزیز ترین ہستی ان کا بھائی تھا، کہ جب نکاح ہوتی ہے تو شرط رکھواتی ہیں کہ اپنی بھائی کی زیارت کے بغیر زینب زندہ نہیں رہ سکتی، اور اگر یہ سفر پر جائیں گے تو میں سفر پر جاؤں گی، میں روزانہ اپنے بھائی کی زیارت کروں گی. وہ جس کا دن بھائی کی زیارت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر. ہم دیکھتے ہیں میدان کربلا میں جناب زینب اسی بھائی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے پروردگار عالم کے سامنے بیان کرتی ہیں: اللہم تقبل منا ھذا القربان قلیلا. کیا دکھائی دیتا ہے، کیا سمجھ آتا ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں صرف اور صرف عظمت پروردگار ہے، اور ایسی عظمت پروردگار بسی ہوئی ہے کہ حسین جیسا بھائی اور حسین جیسی قربانی بھی اس عظیم پروردگار کے سامنے قلیل نظر آ رہی ہے زینب کو. اللہ اکبر. اسی مناجات شعبانیہ میں امیر کائنات آ کے بیان فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار میرے دل کی نگاہ کو اس نور سے منور کر دے، اس کو ایسا روشن کر دے کہ میں تیرا مشاہدہ کرنے لگوں. اللہ اکبر. کبھی ان مناجاتوں کو کھول کر پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں. امیر کائنات کس طرح سے ہمیں عرفان کے درس دے رہے ہیں. اس میں میری نگاہ کو، میرے دل کی، کیونکہ امیر کائنات خود کہہ کر گئے خدا ان نگاہ سے نظر نہیں آتا، میں اس خدا کی بات کرتا ہوں جو دل کی نگاہ سے دکھتا ہے. تو اے خدا میری دل کی نگاہ کو اتنا روشن کر دے کہ میں تیرا مشاہدہ کروں. اللہ اکبر. اور اگر ہم نگاہ زینب کی بات کریں تو نگاہ زینب کے پاس بھی یہی نگاہ نظر آتی ہے کہ وہ زینب کہ جس کی نگاہ میں صرف عظمت پروردگار تھی، وہ زینب کہ جو اس کی بیٹیاں جو کہتے میں نے ہر چیز سے پہلے ہر چیز میں اور ہر چیز کے بعد خدا کو دیکھا. تو زینب بھی نظر آتی ہیں کہ زینب سلام اللہ علیہ بھی صرف خدا کو دیکھتی تھی. اور بصیرت زینب کی بصیرت کی بلندی کا مقام یہ ہے کہ وہ زینب ہر مقام سے جو گزری، چاہے وہ کربلا کے میدان ہو،
کیا کیا نہیں دیکھا جناب زینب نے. پیاس سے بلکتے ہوئے بچوں کو دیکھا، اپنے بھائی کو عالم غربت میں پانی مانگتے ہوئے دیکھا، بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا، بے سر لاشیں دیکھے. کیا کچھ جناب زینب نے نہیں دیکھا. وہ ظلم عظیم دیکھا کہ جو اس نشیب میں ہوا. اور پھر آگے بڑھتی ہیں، درباروں کو دیکھا، بازاروں کو دیکھا. وہ سب دیکھنے کے بعد جب سوال ہوتا ہے زینب تو نے کیا دیکھا، تو زینب سوال کرتی ہیں، زینب نے جمال پروردگار کو دیکھا. ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا. یہ کیا تھا؟ یہ نگاہ زینب تھی. زینب سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی ڈرائیونگ فورس یہ خدا کا عشق تھا، جن کی ڈرائیونگ فورس یہ عظمت پروردگار اپنی نگاہ میں تھی. اس لیے جناب زینب نے یہ نہیں سوچا کہ میں ابھی تھکی ہوئی ہوں، میں ابھی دکھی ہوں، میں ابھی پیاسی ہوں، میں ابھی بھوکی ہوں، میں ابھی انڈر سیویئر ڈسٹریس ہوں. نہیں، زینب کی اطاعت میں کمی نظر نہیں آتی، زینب کی عبادت میں کمی نظر نہیں آتی. ایک واقعہ ملتا ہے انشاءاللہ، پھر آپ کی زحمت تمام. ایک واقعہ ملتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کے سامنے بیان کرتے کہ اے پروردگار، مجھے اپنی ایک ایسی مخلوق دکھا کہ جو اخلاص کے ساتھ تیری اطاعت کرتی ہو. تو پروردگار نے بیان فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں دریا کے کنارے جاؤ، اور اس دریا کے کنارے پر ایک درخت ہے، اور اس درخت پر ایک مخلوق ہے جو میری جب سے وہ پیدا ہوا وہ میری پرخلوص اطاعت اور عبادت کر رہی ہے. جناب موسیٰ جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس پرٹیکولر درخت پر ایک پرندہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے. جناب موسیٰ اسے کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہاں کب سے ہو؟ کہا جب سے پیدا ہوا ہوں اس درخت پر بیٹھا ہوا ہوں. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا ذکر پروردگار کر رہا ہوں. کہا تھکتے نہیں ہو؟ کہا نہیں، اس میں میری لذت ہے اور یہی میری غذا ہے. تو جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق کی کوئی نہ کوئی آرزو ہوتی ہے، تمہاری بھی کوئی آرزو ہوگی. کہا ہاں ہے. تو کہا بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی آرزو پوری کر لوں. تو کہتا ہے میری آرزو ہے کہ میں اس دریا سے ایک قطرہ پانی پی لوں. تو جناب موسیٰ کہتے ہیں حیرت میں کہ تم جس ٹہنی پر بیٹھے ہوئے ہو وہ اتنی جھکی ہوئی ہے کہ تمہیں اس سے اٹھنا بھی نہیں پڑے گا، بس نیچے جھکو، اپنی چونچ کو پانی میں ڈالو اور آرام سے پانی پی لو، اس میں کون سی مشکل ہے. تو وہ پرندہ جواب دیتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کی لذت مجھے کہیں اتنی پسند نہ آ جائے کہ اس کی وجہ سے میں ذکر کی لذت کو بھول جاؤں. تو میں بہتر ہے کہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھوں. اللہ اکبر. جناب موسیٰ نے اس وقت اپنے سر پر ہاتھ رکھا کہ پروردگار عالم مجھے یہ پرندہ کیا سکھا رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ اپنی ایک پرائرٹی کیا ہے، ذکر پروردگار کہاں سٹینڈ کرتا ہے تمہارے لیے. اپنی ہمارے معصوموں کی احادیث ملتی ہیں کہ اپنی خوشیوں میں اتنے خوش نہ ہو جاؤ کہ خدا کی نافرمانی کر بیٹھو. یعنی کیا؟ خدا کو فراموش نہ کرو، اور اپنے غموں میں، اپنے غصوں میں خدا کو فراموش نہ کر جاؤ کہ اتنے اپنے غصے میں آگے بڑھ جاؤ. یہ درس ملتا ہے مجھے اور آپ کو جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہ اپنی خوشیوں میں، اپنی غموں میں ایسا نہ ہو کہ تم خدا کو ہی فراموش کر بیٹھو. اسی مناجات شعبانیہ میں امیر کائنات بیان فرماتے ہیں وَجْعَلْنِي مِمَّن نَادَيْتُهُ فَأَجَابَكَ، کہ خدا مجھے ان لوگوں میں قرار دے کہ جب تو ان کو بلائے تو وہ تجھے جواب دیں.
اللہ اکبر. جب بھی تو انہیں بلائے وہ تجھے جواب دیں. اور پھر آگے بیان فرماتے ہیں جو بہت خوبصورت لائن ہے، یہ ہونا چاہتا ہے شعبانیہ کی، کہ پروردگار مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن سے تو باطن میں بات کرے اور وہ ظاہر میں تیرا کام کرنے میں مشغول ہو جائیں. اللہ اکبر. قرآن کی ایک آیت ہے، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، خدا کا تقوی اختیار کرو کہ خدا تمہیں خود پڑھائے گا، خدا تمہیں خود علم دے گا. یعنی اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ کر دو کہ خدا تمہیں خود الہام کرنے لگے، تمہارے اور خدا کے درمیان ایک سیکرٹ کنورزیشن چلتی رہے، خدا تم سے دل میں بات کرے، خدا تمہیں ڈیوٹیز دے، باطنی تمہیں ڈیوٹیز مل جائے اور تم ظاہراً خدا کے کاموں میں مشغول رہو. اللہ اکبر. یہ کس کو ملتا ہے؟ کہ جو تقوی کی بلند منزل پر ہو، جن کو خدا پڑھاتا ہے. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو خود معصوم امام فرماتے کہ انتی عالمۃ غیر معلمہ، یعنی آپ ایک ایسی عالمہ ہیں جس کو خود خدا نے پڑھایا ہے. اللہ اکبر. یہ جناب زینب ہمیں اس مناجات کی ان لائنز پر پوری اترتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور جو کام جناب زینب نے کیا، ایسے کام کیے. شروع میں عرض ہوا ایک چیز، آج دوسری چیز، ابھی دوسری چیز. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایسے کام کیے جو کسی نے نہیں کیے. اللہ اکبر. دیکھیں، جب سید الشہداء کو شہید کر دیا گیا اور سید الشہداء کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کو پامال کر دیا گیا، پامال کرنے کے بعد پتھر بھی برسائے گئے، اس حد تک کہ سید الشہداء کا جسد مبارک جو بھی بچا ہوا تھا وہ پتھروں کے نیچے چھپ چکا تھا. اور دشمن یہی چاہتا تھا کہ سید الشہداء کو منظر سے ہٹا دیا جائے، ایک دشت میں ختم کر دیا جائے، تاریخ کا ایک واقعہ ہو جائے گا، لاش پامال ہو جائے گی، خواتین قیدی ہو جائیں گے اور سید الشہداء ختم ہو جائیں گے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس وقت عالم درد تھا، عالم بھوک و پیاس تھی، عالم تھکن تھی. اب وہ تھکن فزیکل تھکن، ایموشنل تھکن، شکستہ دل تھی، خود بھی زخمی تھی. ہم جانتے ہیں کہ شام غریبہ میں سب کچھ کیا ہوا آپ کے سامنے. پھر بھی جناب زینب نے اٹھی، اس نشیب میں گئیں. اللہ اکبر. اپنے ہاتھوں سے ان پتھروں کو ہٹایا، ان پتھروں کو ہٹا کر جو کچھ حسین ابن علی کا بچا تھا سیدہ زینب نے اس کو ظاہر کر دیا. یہ جناب زینب میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہیں، جو مناجات شعبانیہ کہتی کہ ایسے بن جاؤ کہ تمہارے قلب میں اتنی پاکیزگی، اتنا خلوص آ جائے کہ خدا باطن میں تم سے بات کرے اور تم ظاہر میں خدا کے لیے کام کرو. جناب زینب میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہیں. بے شک یہ فرش عزا بچھانا، یہ گریہ کرنا، یہ رونا عظیم عبادت ہے، لیکن جناب زینب کو یہاں تک محدود نہ کریں کہ وہ ہم سے صرف ہمارے آنسو چاہتی ہیں. نہیں، جناب زینب ہمیں وہ سکھاتی ہیں جس سے دنیا ڈرتی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ کیا
جس سے دنیا ڈرتی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی اسوہ بنی کہ صدام حسین خود کہہ اٹھا کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو شہید باقر الصدر کے ساتھ جو ہوا تھا، کہ بھائی کو قتل کر دیا، بہن کو چھوڑ دیا، جو زینب کے ساتھ ہوا تھا. کہ وہ جانتی تھیں، وہ جانتے تھے کہ ایک عورت ایک ایسی لیگیسی چھوڑ کے جا سکتی ہے، چاہے وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو. دنیا کیا سکھاتی ہے؟ دنیا سکھاتی ہے اپنے لیے جیو، تم بہت امپورٹنٹ ہو، تمہارا کمفرٹ بہت امپورٹنٹ ہے، تم اپنا خیال کرو، یو میٹر، یور پرائیویسی میٹرز، یور ہیلتھ میٹرز، یور کمفرٹ میٹرز. آئی مین اپنا، یو کم فرسٹ. لیکن زینب یہ نہیں سکھاتی. زینب سکھاتی ہے نہیں، اپنی ذات کو خدا اور خدا کے مخلوق کے لیے صرف کر دو، اپنے اس شیل سے باہر نکلو. زینب نے نہیں سوچا میں تھکی ہوئی ہوں، میں بھی تو 3 دن کی پیاسی تھی، میرا بھی تو بھائی بچے بھتیجے چلے گئے ہیں. نہیں، اللہ اکبر. یہ زینب سکھاتی ہے مجھے اور آپ کو کہ تم خدا کے لیے کام کرو، خدا تمہیں سنبھال لے گا، خدا تمہارے معاملے بھی سنبھال لے گا. اور اسی بھروسے کے ساتھ، کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو، وقت تمام ہوا انشاءاللہ منزل مسائل پر چلوں گی. جناب زینب سلام اللہ علیہ کو خدا کے وعدوں پر بھروسہ تھا. مجھے اور آپ کو خدا کے وعدوں پر کتنا بھروسہ ہے؟ جس سے آغاز کیا، خدا کا ذکر کرو. خدا خود کہتا ہے میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. خدا کا وعدہ ہے. قرآن میں خدا کے وعدے تلاش کیجیے. کہیں خدا کہتا ہے اذا وقعت الواقعہ، کیا تھا یہ؟ یعنی اگر ہم اپنے کسی بہت عزیز شخص کو، بھروسے مند شخص کو کوئی کام دیں، وہ کہے گا سمجھ لو کام ہو گیا، اٹس ڈن، بس میں نے کروا دیا، جبکہ وہ نہیں ہوتا. لیکن ہمیں اتنا بھروسہ، اور اس کو اتنا بھروسہ ہے اپنے آپ پر، وہ کہتا ہے اٹس ڈن. خدا کہہ رہا ہے قیامت آئی نہیں ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے ایسی آنے والی ہے کہ سمجھ لو آ گئی. اذا وقعت الواقعہ، قیامت برپا ہو گئی. کہیں خدا کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا. ہم جانتے ابھی وقت کا امام نے، ابھی باقی ہے، لیکن وہ اتنا کنفرم ہے، خدا کا وعدہ اتنا سچا ہے کہ جیسے ہو گیا. جناب زینب کو خدا کے وعدوں پر یقین تھا. خدا کہتا ہے نا شکر کرو میں بڑھا دوں گا. مجھے اور آپ کو کتنا وعدہ ہے، کتنا یقین ہے خدا کے اس وعدے پر. زینب سلام اللہ علیہ کا آج کا یہ آخری درس، خدا کے وعدوں پر بھروسہ رکھو. اگر خدا کہہ رہا ہے شکر کرو بڑھا دوں گا، تو وہ بڑھا دے گا. اگر خدا کہہ رہا ہے حق آ گیا، تو ہاں حق آ گیا. اور اگر خدا کہہ رہا ہے میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جناب زینب جانتی تھی کہ میرا بھائی جو نو کے نیزہ پر بھی ذکر پروردگار بلند کر رہا ہے، خدا اس کے ذکر کو بلند کرے گا. اور اسی بھروسے پر جناب زینب نے اس یزید کے دربار میں جا کر کہا اے یزید، کد کہیں تک تجھے جو کرنا ہے کر لے، تجھے جتنی کوششیں کرنی ہیں، جتنا مکر کرنا ہے، جتنی تیری سعی، تیری کوشش کو تجھے وسعت دینی ہے تو کر لے، تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا. کیوں؟ سیلف کانفیڈنس نہیں، خدا پر کانفیڈنس. خدا کا وعدہ، کہ خدا کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے. اور زینب نے بھی وعدہ کیا تھا کہ اے میرے بھائی، میں اتنا صبر کروں گی کہ صبر بھی مجھ سے عاجز آ جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں جناب زینب نے ایسا صبر کر کے دکھایا کہ جب جناب زینب آ گئی فتح کر کے کوفہ اور شام کو، اپنے کلام کی ذوالفقار سے تہہ دیگ کر دیا سارے درباروں کو. اور جب واپس آ جاتی ہیں اور مدینہ میں واپس پہنچتی ہیں، تو ایک ایسا انسٹیٹیوشن قائم کیا
ایک ایسی لیگیسی سٹارٹ کی عزاداری کی جس کی بنیاد خود شام میں رکھ کر گئی تھیں. اس کا اثر یہ ہونے لگا کہ ذکر سن سن کے، یزید کا حال سن کے، کربلا کے واقعات سن کے لوگ منقلب ہونے لگے. اور جب لوگ منقلب ہونے لگے تو یزید کو پھر، جب کہ وہ اپنی تمام چیزیں کر رہا تھا، ہم جانتے ہیں تاراجی مکہ بھی اس نے کی اور اس نے مدینہ میں بھی کیا حال کیا، ہم سب دیکھتے ہیں. لیکن جب یہ جناب زینب کی اس تبلیغ سے، اس محنت سے اس کو ایسا خوف ہوا کہ اس نے پھر یہ پلان کیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو جلا وطن کر دیا جائے. ہمیں مختلف چیزیں ملتی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت یا وفات کے بارے میں. کہیں ملتا ہے کہ اس وجہ سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو جلا وطن کر دیا گیا. کہیں یہ ملتا ہے کہ ایک ایسا قحط آیا تھا مدینہ میں، اور چونکہ جناب عبداللہ ابن جعفر ایک ثروت مند شخص تھے جن کی شام میں بھی زمینیں تھیں، مصر میں بھی زمینیں تھیں، تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو لے کر چلے گئے تھے، اور وہ ان کے اپنے ذاتی پراپرٹیز پر وہ وہاں پر رہی ہیں شام میں، یا جو مصر کا بھی ہمیں ملتا ہے. کہیں ملتا ہے کہ جناب زینب کو زہر دیا گیا، یہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. اور جو مشہور روایت جو شاید ہمیں مقاتل کی کتابوں میں تو نہیں ملتی، لیکن ہمارے پاس یہ علماؤں کی زبانوں سے آئی ہے یا مرثیوں سے ہمارے پاس یہ آیا. ہم جانتے ہیں ان مرثیوں کا جو سورس ہے وہ بہت مختلف ہے. کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ میر انیس کے جو مرثی ہیں ان کو آپ بہتر جانتے، نریٹ کرنے والے کچھ واقعات خود جعفر جن تھے جنہوں نے یہ تمام کچھ واقعات بیان کیے تھے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہمارے پاس تاریخ سے آ گئیں، لیکن جو بھی ہے ہم ان سب تاریخوں کا اور ان سب جتنی بھی روایات ملتی ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے. لیکن یہ بات تو ہے کہ چاہے جیسے بھی جناب زینب اس دنیا سے گئیں، اور جو مشہور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ مولا سجاد کو دمشق بلایا گیا، اور وہ جو محافظ امامت تھیں انہوں نے کہا کہ بیٹا سجاد میں تمہیں اکیلے جانے نہیں دوں گی، اور مولا سجاد کے ہمراہ وہ دمشق کی طرف بڑھی. اور جب وہ دمشق کی طرف جاتی ہیں، اور جناب فضہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہیں، اور جب وہ دمشق پہنچتے ہیں اور شام میں رات ہو چکی ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اور مولا سجاد قیام کرتے ہیں، اور اس درخت کی طرف جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نظر پڑتی ہے کہ جس درخت پر ان کے بھائی کا سر لٹکایا گیا تھا. اور جیسے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب جناب زینب اس درخت کے پاس پہنچی، اور میں نہیں جانتی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب اس درخت کی طرف نگاہ کی ہوگی، جناب زینب کی نگاہوں میں کون کون سے منظر آئے ہوں گے. اس حسین ابن علی کے سر کا، اس سر مبارک کا وہ سفر یاد آیا ہوگا کہ وہ سر کے جو کبھی نانا کے ہاتھوں میں رہا، جو کبھی مادر گرامی کی آغوش میں رہا، وہ سر کے جس کو کبھی اس نجس ہاتھوں نے جس کے بالوں میں اپنے نجس ہاتھ ڈالے، وہ سر جو کبھی نوکے نیزہ پر بلند ہوا. جناب زینب نہ جانے اور کون کون سی مصیبت کو یاد کر کے وہاں رو رہی تھی، اور اتنے میں ایک لعین آگے بڑھتا ہے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سر پر ایک بیلچہ مارتا ہے کہ جس کی وجہ سے جناب زینب سلام اللہ علیہ زمین پر گرتی ہے. اللہ اکبر. پرزہ پیش کریں گے مولا سجاد علیہ السلام کو، وہ سجاد جو کبھی ہمیں اپنے بابا کی قبر
بناتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ان لاشوں کے ٹکڑوں کو ایک چٹائی میں جمع کر کے قبر بنا کر اس میں ایک ششواہے کو سینے پر لٹا کر قبر بند کر کے لکھ دیتے ہیں کہ یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مار دیا گیا. وہی سجاد کبھی ہمیں زندان میں دکھائی دیتے ہیں کہ ایک 4 برس کی ننھی بہن کی ننھی سی قبر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور وہی سجاد آج پپی زینب کو قبر میں اتار رہے ہوں گے. لیکن یہ دل تو یہ کہتا ہے کہ 15 رجب کی تاریخ تو وہ تاریخ تھی جب زینب کی روح نے جسم کو چھوڑ دیا تھا. زینب تو کب کی مار دی گئی تھی. قضا نے آنے میں اتنے برس لگائے مگر حسین خیمے سے نکلے تو مر گئی زینب. زینب کو تو بار بار مارا گیا. زینب اس وقت بھی ایک طرح سے مری ہوگی کہ جب وہ گٹھری واپس آتی ہے اور وہ اپنی بھابھی کو دیکھتی ہے کہ اس گٹھری کے ٹکڑوں میں ایک یتیم کے رخسار تلاش کرتے ہوئے نظر آتی ہے. کہیں ہم دیکھیں گے کہ زینب تو اس وقت بھی ماری گئی تھی کہ جب وہ علمدار تو نہر فرات پر سو گیا لیکن خالی علم آیا اور زینب نے بیبیوں سے کہا میں چادر کی ضمانت اٹھا لیتی ہوں. وہ زینب تو اس وقت بھی مر گئی ہوگی جب اپنے ضعیف بھائی کو جواں کا لاشا اٹھاتے ہوئے دیکھا. وہ زینب تو اس وقت بھی مر گئی ہوگی جب شام قریبہ بی بی ام رباب کو روتے ہوئے سنا اور یہ کہتے ہوئے سنا اے آقا زادی پانی پی لیا سینے میں دودھ اتر آیا لیکن میرا شیر خوار نہ رہا. وہ زینب تو اس وقت بھی مر گئی ہوگی جب شمر لعین 13 ضربے مار مار کے اپنے بھائی کو قتل ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی. وہ زینب تو اس وقت کہاں زندہ رہی ہوگی جب بازاروں سے پھرایا گیا شرابی کے دربار میں جانا پڑا. 7 صحن 7 دروازے آخری دروازے پر کھڑی ہو گئی. کرسی نشینوں کو دیکھا شراب کی محفل دیکھی لعین کو تخت پہ دیکھا. زینب اس دربار میں گئی جہاں بھائی کا کٹا سر دیکھا اور زینب تو تب بھی مر گئی ہوگی جب لوگوں نے یہ کہہ کر پتھر مارے کہ باغی کی بہر آ گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.